جیسا کہ حصہ اول میں ہم نے دیکھا تھا کہ دو آدمی دیوار توڑ کر حضرت داؤد کے عبادت خانے میں داخل ہوئے اور انہوں نے اپنی دمبی کا ذکر کیا کہ اس کے پاس 99 دمبیاں ہیں اور یہ میری ایک دمبی بھی لینا چاہتا ہے، جو کہ مقصد صرف خطا کی یاد تھی۔ تو اللہ نے انہیں معاف کیا اور اوریا نے بھی معاف کر دیا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی ہتھیلی پر ایک نشان رکھ دیا۔ تو آگے قصہ دیکھتے ہیں۔ چنانچہ بحسب خواہش حضرت داؤد کی اللہ تعالیٰ نے ان کی ہتھیلی پر ایک نشان اس گناہ کا رکھ دیا جو ذکر ہو چکا۔ تب حضرت داؤد اس نشان پر ہمیشہ نگاہ رکھتے اور اپنی خطا ماضی کو نہ بھولتے اور خوب ذکر و استغفار کرتے، اور جب ممبر پر چڑھ کر خطبہ پڑھتے تو اس ہتھیلی کو سامنے رکھتے اور سب کو دکھلاتے۔ تب سب افسوس کرتے اور گناہوں پر نادم ہوتے۔ مروی ہے کہ ایک دن حضرت داؤد اپنے دربار میں عدل و انصاف والے تخت پر بیٹھے لوگوں کے فیصلے کرتے تھے کہ دو دہقان متخاصمین داد خواہ ان کے پاس آئے۔ ان میں سے ایک کے کسان تھا جو کھیتی باڑی کیا کرتا تھا، اور دوسرا چرواہا تھا اور بکریوں کا ریوڑ چرایا کرتا تھا۔ چنانچہ کسان نے چرواہے کے خلاف فریاد پیش کی، اس کی بکریوں نے کسان کا سارا کھیت اور فصل برباد کر دی ہے، بس اسے اس کا نقصان چاہیے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے بکریوں والے سے پوچھا کہ جو کچھ یہ شخص کہتا ہے کیا وہ سچ ہے؟ چرواہے نے جواب دیا کہ کسان جو کہتا ہے وہ سچ ہے۔ چرواہے نے عرض کی کہ وہ ایک درخت کے نیچے آرام کرنے کے لیے لیٹا کہ اسے نیند نے آ لیا، اور جب جاگا تب تک بکریاں کسان کا کھیت برباد کر چکی تھیں۔ حضرت داؤد نے بکریوں والے سے کہا چونکہ اس کی بکریوں نے کسان کا فصل برباد کی ہے اور یہ کہ کسان کا جتنا نقصان ہوا ہے چرواہا اس کی قیمت بھرے۔ چرواہے نے عرض کی کہ اس کے پاس سوائے بکریوں کے اور کوئی دولت املاک نہیں ہے، سو وہ کسی صورت کسان کے نقصان کی بھرپائی نہیں کر سکے گا۔ تب حضرت داؤد نے فرمایا کہ قیمت بکریوں کی اور کھیت کی ٹھہرائی جائے۔ چنانچہ جب قیمت دونوں کی ٹھہرائی تو کھیت کی قیمت بکریوں کی نسبت زیادہ ٹھہری۔ تب حضرت داؤد نے بکریوں کو صاحب زراعت کے حوالے کیا کہ ان کو بیچ کر اپنا نقصان پورا کرے، اور چرواہا حضرت داؤد کے پاس سے روتا ہوا نکلا۔ تب حضرت سلیمان علیہ السلام کی عمر 7 برس یا 11 برس تھی اور آپ دروازے پر بیٹھے کھیل رہے تھے۔ جب چرواہے کو روتے ہوئے دیکھا تو اس سے پوچھا تم کیوں روتے ہو؟ اس نے جواب دیا کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے فیصلہ کیا ہے کہ میری بکریاں کھیت والے کو دے دیں، اور میرے پاس ان بکریوں کے سوا کوئی ذریعہ معاش نہیں ہے۔ تب حضرت سلیمان نے فرمایا تم خلیفہ خدا کے پاس واپس جاؤ اور عرض کرو کہ اے خلیفہ خدا، اگر آپ ہمارے اس فیصلے پر غور کر کے انصاف فرما دیں تو اس غریب کے حق میں بہتر ہوگا۔ چنانچہ اس شخص نے بامعجب حضرت سلیمان کے ارشاد کے جا کر حضرت داؤد سے وہی بات کہی۔ حضرت داؤد نے اس سے پوچھا کہ بھلا بتاؤ تو تم کو یہ بات کس نے کہی؟ تب اس نے جواب دیا کہ سلیمان نے۔ حضرت داؤد نے سلیمان کو بلا بھیجا اور اس سے پوچھا کہ اے بیٹا جان، ان کا فیصلہ تو ہو چکا، پھر تمہارا اس کو میرے پاس واپس بھیجنے کی کیا وجہ ہوئی؟ تب حضرت سلیمان نے فرمایا اے بابا جان، اگر آپ ان کے فیصلے پر غور فرما کر انصاف کر دیں تو اس غریب کی اس میں بہتری ہوتی ہے۔ تب حضرت داؤد نے فرمایا کہ تم کہو کہ اس مقدمے کا فیصلہ انصاف کے ساتھ کیا ہوگا؟ چونکہ کھیت کی قیمت بکریوں کی قیمت سے زیادہ تھی، اس واسطے کھیت والے نے بھی چاہا کہ فیصلہ دوبارہ ہو جائے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور داؤد اور سلیمان کو دی ہدایت، ہم نے جس وقت دونوں حکم کرتے تھے بیج کھیتی والوں کے، جس وقت چگ گئیں بیج اس کی بکریاں ایک قوم کی اور روح برو تھا،
ہمارے ان کا فیصلہ، پس سمجھا دیا ہم نے وہ فیصلہ سلیمان کو اور دونوں کو حکم اور علم دیا تھا۔ تفسیر میں لکھا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے بکریاں دلوا دیں کھیتی والوں کو بدلے اس کے انصاف کے۔ ان کے دین میں یوں تھا کہ چور کو غلام کر لیتے تھے، جیسا کہ پیچھے بنی اسرائیل کے واقعات اور یوسف علیہ السلام کے واقعے میں بھی اس بارے میں بیان ہو چکا، لیکن حضرت داؤد نے اس کے موافق یہ حکم کیا کہ بجائے اسے غلام کرنے کے بدلہ دلوا دیا بکریاں اس کی۔ اور حضرت سلمان اس کے لڑکے تھے، جب انہیں خبر پہنچی تو انہوں نے جھگڑا اپنے پاس منگوایا اور بعد غور کرنے کے فیصلہ یہ دیا کہ چونکہ بکریوں والے کی کل املاک بکریاں ہیں، چنانچہ اگر اس کی بکریاں دلوائی جائیں تو نقصان اس کا زیادہ ہے برعکس کھیت والے کے۔ تب حضرت سلمان نے بکریاں کھیتی والے کے حوالے کیں اور اس کا دودھ پیو اور فائدہ حاصل کرو ان سے، اور کھیت بکریوں والے کے حوالے کیا کہ کھیتی کو پانی وغیرہ دیا کرے، اور جب فصل جیسی تھی ویسی ہو جائے تو فصل کھیتی والے کے حوالے کر کے بکریاں واپس لے لے، اور اس میں دونوں کا کچھ نقصان نہ ہوگا۔ چنانچہ جب حضرت سلمان نے ان دونوں فریقین میں یہ فیصلہ انصاف کا کیا تو اس فیصلے کو سب نے بہت پسند کیا کہ اس میں کسی کا کوئی نقصان نہیں تھا اور نہ ہی کسی پر کوئی بوجھ تھا۔ بس حضرت داؤد بھی سلیمان علیہ السلام کے اس فیصلہ سے بڑے خوش اور مطمئن ہوئے، اور بعد اس کے حضرت داؤد بنا حضرت سلیمان کی مشاورت کے کوئی فیصلہ لوگوں کا نہیں کیا کرتے تھے۔ اس طرح تفسیر میں ایک اور واقعہ بیان ہوا ہے کہ ایک دن ایک بڑھیا حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس آئی، اور اس وقت حضرت سلیمان ان کے پاس نہیں تھے۔ چنانچہ بڑھیا نے آ کر حضرت داؤد کے سامنے اپنی فریاد پیش کی اور بولی، اے خلیفہ خدا، میں بڑھیا ضعیفہ عیالدار ہوں۔ میں نے اپنے عیال و اطفال کے لیے سارا دن مزدوری کر کے اور دکھ اٹھا کر اپنے سر پر آٹا لیے آتی تھی کہ ہوا وہ سارا آٹا میرے سر سے اڑا لے گئی اور میرے بچے بالے بھوکوں مرتے ہیں۔ آپ مجھے اس کا انصاف دلائیے اور ہوا سے میرا آٹا واپس دلا دیجیے۔ حضرت داؤد نے فرمایا، اے بڑھیا، ہوش کر، بھلا ہوا سے بھی کسی کا زور چلتا ہے جو میں ہوا سے اس بارے میں باز پرس کر سکوں؟ اور خود سوچ، میں بھلا کیسے تجھے ہوا سے انصاف دلا سکتا ہوں؟ بس تو ایسا کر، تیرا جتنا نقصان ہوا کی وجہ سے ہوا ہے اس قدر آٹا مجھ سے لیتی جا۔ جب بڑھیا آٹا لے کر واپس آئی تو دروازے پر حضرت سلمان علیہ السلام ملے، اور آپ نے اس سے پوچھا، اے بڑھیا، تو کس واسطے آئی تھی؟ کوئی فریاد لے کر یا آٹا مانگنے کے واسطے؟ بڑھیا نے جواب دیا کہ فریاد لے کر آئی تھی، اور حضرت داؤد نے انصاف کیا اور مجھے اپنی طرف سے آٹا دلوا دیا۔ حضرت نے پوچھا، بھلا بتاؤ تو تمہارا کیا معاملہ ہے؟ چنانچہ اس بوڑھی عورت نے سب حال بیان کیا۔ تب حضرت سلمان نے فرمایا کہ تم واپس جاؤ اور خلیفہ خدا سے کہو کہ اے نبی اللہ، میں ہوا سے قصاص چاہتی ہوں، آپ سے آٹا نہیں مانگتی ہوں۔ چنانچہ بڑھیا واپس ہوئی اور حضرت داؤد سے قصاص مانگا۔ تب حضرت نے فرمایا، اے بڑھیا، تو چاہے تو مجھ سے 10 من آٹا لیتی جا، لیکن ہوا سے قصاص نہ مانگ، کہ میری حکومت اس پر ہرگز نہیں چلتی کہ میں اسے پکڑ منگوا دوں اور اس پر فیصلہ صادر کروں۔ چنانچہ بڑھیا ناچار ہو کر 10 من آٹا حضرت داؤد سے لے کر خوش ہو کر جب دروازے پر آئی تو پھر حضرت سلمان نے اسے روکا اور پوچھا، کیا معاملہ ہوا؟ بڑھیا نے بیان کیا۔ حضرت نے فرمایا، اے بڑھیا، تو کیوں بغیر فیصلہ کے جاتی ہے؟ پھر جا کر خلیفہ خدا سے کہو، مجھے ہوا سے بدلہ چاہیے، میں آٹا نہیں مانگتی ہوں۔ چنانچہ وہ بڑھیا واپس گئی اور اپنی بات دہرائی تو حضرت داؤد نے اس سے پوچھا کہ اے بڑھیا، تجھے یہ بات کس نے بتائی؟ وہ بولی، سلیمان نے۔ تب حضرت داؤد نے سلیمان کو بلایا اور کہا، اے بیٹے، ہوا سے بدلہ اور قصاص دلانا کس صورت ممکن ہے کہ کوئی اسے
پکڑ نہیں سکتا۔ ہاں، اگر صورت مجسم ہوتی تو البتہ اسے پکڑ منگواتا اور بدلہ دلواتا۔ حضرت سلیمان نے کہا کہ اے بابا جان، اس کو پکڑ کر حاضر کرنا سہل بات ہے، آپ کی دعا کافی ہے، آپ دعا کریں۔ اللہ کے حکم سے ہوا خود صورت شخص بن کر حضور کی خدمت میں حاضر ہو جائے گی۔ میں ڈرتا ہوں کہ اس بات سے کہ قیامت کے دن خدا کے حضور مواخذہ نہ ہو، اور بڑھیا اگر آپ کی شکایت اللہ کے دربار میں کر لے اور انصاف چاہے تو اس وقت آپ کیا جواب دیں گے؟ چنانچہ یہ سن کر حضرت داؤد علیہ السلام اللہ کے حضور دعا مانگی، اور حضرت سلیمان نے آپ کے ساتھ آمین کہا۔ اسی وقت باحکم ربی ہوا صورت شخص ہو کر آپ کے سامنے پیش ہوئی۔ تب بڑھیا نے ہوا سے اپنے آٹے کا دعویٰ کیا۔ حضرت نے ہوا سے پوچھا کہ جو کچھ یہ بڑھیا کہتی ہے کیا وہ سچ ہے؟ ہوا نے جواب دیا، اے نبی اللہ، بے شک یہ سچ ہے، لیکن میں نے جو کچھ کیا خدا کے حکم سے کیا۔ حضرت نے پوچھا، وہ کیا تھا؟ سو اپنا معاملہ بیان کرو۔ ہوا نے کہا، اے خلیفۃ اللہ، دریا میں ایک قوم کی کشتی تھی، اس میں ایک سوراخ ہو گیا تھا، وہ قریب تھا کہ ڈوب جاتی اور آپ کے گرداب میں گری پڑتی تھی۔ تب اس قوم نے اللہ کے حضور میں نظر مانی کہ اگر اللہ اس کشتی کو اہل کشتی کے بچا دے اور اس کشتی کا سارا مال جو اس میں موجود ہے سب خدا کی راہ میں فقیروں اور محتاجوں کو دیں گے، تب خدا نے مجھے حکم دیا کہ اس بڑھیا کے آٹے سے سر سے آٹا اڑا کر لے جا اور کشتی کے سوراخ کو اس آٹے سے بند کر دو۔ چنانچہ میں نے حکم کی تعمیل کی اور وہ کشتی غرق ہونے سے بچ گئی۔ آگے قصہ جاری ہے، بقیہ حصہ کل آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوگا۔ اگر آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آئی تو لائک، سبسکرائب ضرور کریں۔